اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لا سیما الامام المبین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ على اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وتحیتہم فیہا سلام۔ ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے۔ عزیزان محترم، سورہ مبارکہ یونس کی 10ویں آیت شریفہ کے ضمن میں مسلسل گفتگو آپ نے سماعت فرمائی۔ عظمت زیارت معصومین کے عنوان سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی گئیں، اور گزشتہ شب میں نے یہ بات آپ کے سامنے بیان کیا کہ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی زیارت کی بڑی عظمت ہے، بڑی اہمیت ہے، اور اس زیارت کو ہمیں کسی بھی حال میں ترک نہیں کرنا چاہیے، چونکہ آج کی تاریخ مولا کی شہادت کی تاریخ ہمارے درمیان تھی، اور ہم سب نے بھی اپنے اپنے طور پہ اپنے اپنے اعتبار سے مولا کا سوگ اور غم منایا۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ چند باتیں آقا ہی کی زیارت سے متعلق آپ کے سامنے پیش کروں، تاکہ ہمارے ذہن متوجہ ہو جائیں کہ آقا کی بارگاہ میں آنا اور شرف زیارت حاصل کرنا ہم سب کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر ان تمام نمائندوں کو کہ جنہیں اپنی بارگاہ سے بھیجا، ان تمام نمائندوں کو اپنی صفتوں کا مظہر بنایا ہے۔ آگے تشریف لے آئیے، آگے آ جائیے، آگے جگہ ہے، آئیے ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیجیں آپ حضرات، اور بقیہ مومنین بھی تھوڑا آگے آ جائیے، آئیے اور آگے آ جائیے، آئیے۔ آپ توجہ فرمائیں، اہل بیت اطہار کو، ان ائمہ ہدیٰ کو، ان نمائندوں کو اللہ نے روئے زمین پر نہ صرف یہ کہ اپنا نمائندہ بنایا ہے، بلکہ اپنے اسماء اور اپنی صفتوں کا مظہر قرار دیا ہے۔ مظہر کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ انسان جب ان شخصیتوں کو دیکھتا ہے تو اللہ کی وہ خاص صفت اس کے سامنے آتی ہے، اللہ کی وہ محبت، اللہ کی وہ رأفت، اللہ کی وہ عظمت اور اللہ کی وہ رضایت۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن چیزوں کو اگر دیکھنا اور سمجھنا ہے تو ہمیں 8ویں امام کی بارگاہ میں آنا ہوگا۔ اللہ کی محبت اپنے بندوں سے بے پناہ ہے، اور اسی لیے اللہ رب العزت رؤوف ہے، اور اللہ نے اپنے اس نمائندے کو بھی رؤوف لقب دیا ہے۔ رؤوف کے معنی ہوتے ہیں بے پناہ محبت کرنے والا،
ایک عام قسم کی محبت ہوتی ہے اور ایک خاص قسم کی زیادہ محبت ہوتی ہے۔ جب زیادہ محبت ہو تو ایسے موقع پر رافت لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اسی سے یہ لفظ بنا ہے رؤوف، یعنی جس کی محبت ہمیشہ رہتی ہے۔ رؤوف اس انسان کے لیے صفت مشبہہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جس کے وہاں محبت 2-4 دن، گھنٹے 2 گھنٹے کی نہیں ہے، بلکہ جس کے وہاں محبت دائمی طور پر ہے، ہمیشہ رہنے والی محبت ہو تو وہاں پر لفظ رؤوف استعمال ہوتا ہے۔ روایتوں میں 8ویں امام کے القاب میں ایک لقب یہی رؤوف ہے۔ مراد یہ ہے کہ 8ویں امام کی محبت اپنے چاہنے والوں کے لیے، مخلوقات پروردگار کے لیے بے پناہ ہے اور دائمی ہے، ہمیشہ ہے۔ یہاں کے اوپر کم ہونے، گھٹنے، مٹ جانے، فنا ہو جانے کا تصور نہیں ہے، وقت کے ساتھ تبدیلی آ جائے یہ ممکن نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے عظیم الشان امام کے دل میں جو محبت کا جذبہ ہے وہ جذبہ ہمیشہ رہتا ہے۔ آپ 8ویں امام کی بارگاہ میں آ جائیں، آج اتنی صدیاں گزر چکی ہیں، 1200 سال سے زیادہ وقت ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود 8ویں امام کی بارگاہ میں اٹھنے والے ہاتھ کبھی مایوس ہو کر واپس نہیں پلٹتے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ امام کی بارگاہ سے انسان نے کچھ مانگا ہو اور ہمیں نہ ملا ہو۔ لیکن ابھی اس سے قبل کی مجلس میں بات عرض کر چکا ہوں، صرف ایک جملہ دہرانا چاہوں گا، امام کی بارگاہ سے جب کچھ مانگیے، طلب کیجئے تو وہاں پہ ٹائم معین نہ کیجئے۔ یہ ہمارے ساتھ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ مولا مثال کے طور مجھے 1 مہینے کے اندر گھر چاہیے ہے۔ یہ بہت بڑی مشکل ہوتی ہے کہ ہم نے ٹائم معین کر دیا اور اب 1 مہینے میں گھر نہیں ملا تو فریاد کر رہے ہیں کہ مولا نے ہماری بات نہیں سنی۔ ممکن نہیں ہے، ہر چیز کے لیے اپنا ایک ٹائم ہوتا ہے، اور ہم سے آپ سے بہتر امام جانتے ہیں۔ دعا رد نہیں ہوتی ہے، لیکن کب اس کا وقت آئے گا یہ نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ جانتے ہیں، مولا جانتے ہیں۔ اس کی مثال دے دی جائے، مثال کے طور پہ ایک بچہ دنیا میں آتا ہے، 9 مہینے ماں کی شکم میں رہنے کے بعد ہم کسی موقع پر مولا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کہیں کہ مولا مجھے 3 مہینے میں بیٹا چاہیے، نامناسب ہے۔ ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے، ایک پیریڈ، ایک وقت ہوتا ہے، اور اسی کے مطابق سارے کام ہوتے ہیں۔ لہٰذا انسان کبھی بھی امام کے سامنے وقت معین نہ کرے، اور یہ یقین جان لے کہ امام کی بارگاہ میں کبھی بھی اس کی دعا رد نہیں ہوگی۔ امام یقیناً اس کی دعاؤں کو سنتے ہیں، اور یہ آپ یقین جانیں سب سے زیادہ امام کی بارگاہ میں جو انسانوں کو عطا کیا جاتا ہے وہ دلوں کی تبدیلی ہے، جس پر ہماری توجہ نہیں ہے۔ یہ دلوں کا بدل جانا، دلوں میں تبدیلی کا پیدا ہو جانا، دلوں کا یکسر منقلب ہو جانا، یہ امام کی بارگاہ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ہم آپ اس پر غور نہیں کرتے۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، آپ میں سے یقیناً تقریباً سارے افراد ایسے ہوں گے کہ جو مشہد مقدس 8ویں امام کی بارگاہ میں زیارت کرنے کے لیے گئے ہیں، اور جن کو یہ سعادت نہیں ملی ہے پروردگار عالم ان کو امام کی بارگاہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ مولا کی جب آپ زیارت کرنے جاتے ہیں تو مشہد مقدس کے قریب میں ایک اور علاقہ ہے کہ جس علاقے میں زیارت کرنے ضرور جاتے ہیں، وہ ہے نیشاپور۔ نیشاپور کس کے لیے مشہور ہے؟ نیشاپور میں 2 زیارتیں ہیں کہ جن 2 زیارتوں کی، ایک تو امامزادے ہیں، ان کے لیے نہیں میں کہہ رہا ہوں، خود نیشاپور میں جو امام کی 2 بڑی نشانیاں ہیں ان کی زیارت کے لیے آپ ضرور جاتے ہیں۔ ایک وہ چشمہ ہے کہ جو حضرت کے وجود کی برکت کی بنا پر وہاں پہ جاری ہوا، مولا نے وہاں پر وضو فرمایا، اور اللہ کا اعجاز دیکھیے کہ وہ چشمہ جو کل امام کے وضو کے لیے جاری ہوا تھا وہ آج تک پانی دے رہا ہے۔ اتنا وقت بیت جانے کے باوجود آج بھی وہاں سے وہ پانی کا چشمہ جاری ہے۔ لوگ اس چشمے سے فیضیاب ہوتے ہیں، پانی لے کے آتے ہیں۔
دوسرے وہاں پر کیا چیز ہے؟ وہیں بالکل قریب میں آقا کے قدموں کے نشان ہیں. یہ قدم گاہ جو کہلاتا ہے یہ حضرت کے قدموں کے نشان ہے. میں اس پہ واپس آؤں گا، لیکن ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ جس موقع کے اوپر خانہ پروردگار میں داخل ہوتے ہیں وہاں پہ اللہ کے گھر کے علاوہ دو اور بھی نشانیاں ہیں. وہ کیا ہیں؟ ایک آب زمزم کہ جو ایک اللہ کے نبی کے قدموں کی بنا پر جاری ہوا اور آج تک جاری ہے، اور وہیں پر ایک اور قدم کے نشان بنے ہیں کہ جو ایک نبی پروردگار جب خانہ کعبہ کو بلند کر رہے تھے تو اللہ رب العزت کے حکم سے یہ زمین کے پتھر ہیں کہ جو ان کو بلندی دے رہے تھے، ان پر نبی پروردگار کے قدموں کے نشان ہیں جناب ابراہیم کے، جو آج تک باقی ہیں. والد کے قدموں کے نشان ہیں، بیٹے کے پیروں سے ابلنے والا چشمہ ہے. یہ دونوں آج موجود ہیں خانہ کعبہ کے اندر، اور یہی دونوں چیزیں موجود ہیں مشہد مقدس کے قریب نیشا پور میں، جہاں امام کے وجود کی برکت سے ایک چشمہ جاری ہوا. امام کے قدموں کے نشان جہاں پر ظاہر ہوئے، مجھے جملہ کہنے دیجئے، وہ بھی اللہ کا گھر ہے جہاں پر یہ دو نشانیاں پیدا ہوئی ہیں کہ جہاں پر جناب اسماعیل کے قدموں کے نشان کی بنا پر چشمہ جاری ہوا ہے، جہاں پر جناب ابراہیم کے پیروں کے نشان ہیں، اور یہ بھی اللہ کے گھر کی ایک نشانی ہے جہاں پر امام معصوم کے وجود کی بنا پہ چشمہ جاری ہوا، امام معصوم کے قدموں کے نشان سامنے آئے. بس یہاں پہ ذہنوں میں تصور کیجئے آپ، اللہ نے نیشا پور کو یہ عظمت عطا کر دی ہے. جو کعبے کے اندر عظمت ہے وہ نیشا پور کو اللہ نے دے دیا ہے. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. میں نے یہاں تک آپ کو کیوں پہنچایا؟ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ مولا دلوں کو بدل سکتے ہیں. مانگنے والا چاہیے، مولا سے التماس کرنے والا چاہیے. میں نے کیوں یہ بات کہی اور یہ کیوں بات یہاں تک پہنچائی؟ دیکھیے واقعہ کیا ہے. جب حضرت اسی نیشا پور میں تشریف لائے تو اسی نیشا پور کے دیہات میں رہنے والا، اس زمانے میں یہ گاؤں تھا البتہ، ابھی بھی یہ شہر تقریباً شہر کے قریب ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی یہ گاؤں ہی کے حکم میں ہے. یہ نیشا پور کا علاقہ یہ وہ علاقہ تھا کہ جس علاقے میں رہنے والے ایک شخص نے مولا سے کہا کہ فرزند رسول آپ یہاں سے گزر جائیں گے لیکن ہمارے لیے کوئی نشانی چھوڑ جائیے. مولا نے ارادہ فرمایا اور جس پتھر پہ آپ کا قیام تھا اسی پتھر پہ آپ کے قدموں کے نشان پیدا ہو گئے. دیکھیے دنیا میں آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ چیزوں کے اندر نرمی اور سختی کے اعتبار سے فرق ہے. مثلا مٹی کتنی نرم ہوتی ہے، بڑی آسانی کے ساتھ آپ کوئی نقش چاہیں اس پر پیدا کر سکتے ہیں. ایک دفعہ سلوات بھیجیے، تھوڑا سا آپ لوگ آگے آ جائیے تاکہ اور آگے آپ بھی آگے آ جائیے، آگے آ جائیے، آپ بھی آگے آ جائیے. آپ سبھی حضرات جتنے پیچھے ہیں سب آگے آ جائیں. اللہ جتنا آگے بیٹھ جائیں گے بقیہ مومنین کو بیٹھنے کا موقع مل جائے گا. آپ حضرات اور آگے آ جائیں، اور آگے جگہ ہے. ایک دفعہ اور مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ. دنیا میں نرمی اور سختی کے اعتبار سے مختلف چیزیں آپ کے درمیان ہیں. مٹی کتنی نرم ہے، بڑے آرام سے آپ مٹی کو نرم کریں، اس کے اوپر پانی ڈالیں، جو نقش چاہیں آپ اس پہ بنا سکتے ہیں، ہے نہیں؟ جو نقش چاہیں. لیکن امام نے مٹی نہیں منگوائی کہ لاؤ میں مٹی پہ اپنے قدموں کے نشان پیدا کر دیتا ہوں. اچھا مٹی سے تھوڑی سخت شے ہے لیکن بہرحال پتھر سے نرم ہے. لکڑی مولا چاہتے کہتے لکڑی لے آؤ، اور پھر ایک آدمی بلایا جاتا، لکڑی کے اوپر وہ نقش ابھارنے کے لیے مولا کے قدموں کے ذرا سا ہاتھ لگاتا وہ نقش پیدا ہو جاتا. مولا نے لکڑی بھی نہیں منگوائی. مولا چاہتے کسی اور شے کو منگواتے اور اس کے ذریعے سے وہاں پہ اپنے قدموں کے نقش، لیکن مولا نے کیا کیا؟ جو دنیا کی سب سے زیادہ سخت شے ہے، سب سے زیادہ مشکل پتھر ہوتا ہے، سب سے زیادہ سخت پتھر ہے،
مولا نے سب سے زیادہ سخت پتھر پہ اپنے قدموں کے نشان پیدا فرما کر یہ بتا دیا کہ امام کے اختیار میں تعجب نہ کرنا. اگر امامت کا اشارہ ہو جائے تو سخت ترین شے بھی نرم ہو جاتی ہے. اب آپ انصاف سے بتائیے، جب امام کے اختیار میں یہ اتنا مضبوط پتھر نرم ہو جاتا ہے تو کیا امام دلوں کو نہیں بدل سکتے؟ دل تو بڑا نرم ہے. اور اسی لیے نہ جانے کتنے ایسے افراد ہیں کہ جنہوں نے اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے 8ویں امام سے دعا فرمائی اور اولاد کا دل بدل گیا. میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ اکثر اوقات یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ مولانا کوئی دعا، کوئی ورد، کوئی وظیفہ، کوئی نماز، بیٹا بات نہیں سنتا ہے، کیا کریں، بڑی عجیب صورتحال ہے. 8ویں امام کی بارگاہ میں آؤ، جو پتھر کی قسمت بدل دیں کیا وہ دلوں کو نہیں تبدیل کر سکتے ہیں؟ مانگنے والا چاہیے. لیکن اب جملہ سنیے، آپ توجہ فرمائیں. نیشا پور میں امام کے قدموں کے نشان ابھرے ایک پتھر پہ. پوری توجہ سنیے میں کیا عرض کر رہا ہوں. کیا پورے نیشا پور میں ایک ہی پتھر تھا؟ آپ بتائیں، ایک ہی تھا یا اور بھی پتھر رہے ہوں گے؟ رہے ہوں گے. پورا نیشا پور پہاڑی علاقہ ہے، پورے نیشا پور میں پتھر ہی پتھر. لیکن قدموں کے نشان کس پتھر پہ ابھرے؟ اسی پتھر پہ ابھرے جو پتھر مولا کے قدموں سے لپٹا ہوا تھا. کچھ غور فرمایا آپ نے؟ اس کے معنی ہے اگر قسمت بدلنی ہے تو معصوم کے قدموں سے خود کو لپٹانا ہوگا. اگر واقعاً چاہتے ہیں کہ امام معصوم آپ کی زندگیوں کو بدل دیں، خود کو امام کے قدموں سے وابستہ کر دیجئے. امام حر کو علیہ السلام بنا سکتے ہیں، یہ انہی کا بیٹا ہے. اور یہ امام کے وجود کا ایک انفرادی پہلو ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. کیا وجہ ہے؟ معصومین کے گھروں میں آنے والے افراد وہ ہوتے تھے کہ جو اپنے اپنے گھروں میں زندگی گزار کے مثلا 20 سال 25 سال 30 سال تک رہ چکے ہیں. مولا کے گھر میں آئے، کوئی غلام بن کے آیا ہے، کوئی کنیز بن کے آئی ہے، مولا کا کوئی صحابی بن گیا. کیسے بدل جاتا تھا؟ یہ اختیار اللہ نے امام معصوم کو دیا ہے. بدلنا ہے خود کو، امام کے حوالے کر دیجئے. زندگی کے موڑ پر کبھی کبھی انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ اب میرے پاس کوئی راستہ باقی نہیں بچا ہے، کوئی راہ حل نہیں ہے. آؤ 8ویں امام کی بارگاہ میں آؤ. وہ شے ہی کیا کہ جس پر امام معصوم کا اختیار نہ ہو. وہ شے نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے، امام کے اختیار میں ہے. لہٰذا ہمیں خود کو وابستہ کرنا چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ ہم سبھی آئیں چلیں 8ویں امام کی بارگاہ میں. معمولی جملہ نہیں ہے. جس موقع کے اوپر 8ویں امام کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے انسان سلام کرتا ہے، یہ جملہ کہتا ہے سلام سے پہلے اذن دخول کے موقع کے اوپر، اشہد انک تسمع کلامی. یہ بڑا اہم جملہ ہے، ہم لوگ توجہ نہیں دیتے اس موقع پر. مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میری آواز سن رہے ہیں. وَتَرَى مَكَانِي، مولا آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں کہاں کھڑا ہوں آپ جانتے ہیں. ہو سکتا ہے میں فاصلے پہ کھڑا ہوں، ہو سکتا ہے کہ مجمع میں ہوں، بھیڑ میں ہوں، مولا آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. وَتَرُدُّ سَلَامِي، مولا آپ میرے سلام کا جواب دیتے ہیں. یہ میری بد نصیبی ہے کہ آپ کے جواب سلام کو میرے کان نہیں سن پاتے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے سلام کو جو کان سن لیتے ہیں پھر ان کانوں کی قسمت ہی بدل جاتی ہے. عجیب جملہ. یہ جملہ خود معرفت عطا کرتا ہے. انسان جب امام معصوم کی بارگاہ میں آئے اس احساس کے ساتھ آئے وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ میں ان کی بارگاہ میں ہوں، میں ان کی نگاہوں کے سامنے ہوں. البتہ یہ تصور رہے امام معصوم کی بارگاہ میں ہونے پر ہی آپ امام کی نگاہوں میں نہیں ہوتے. آپ دنیا کے کسی گوشے میں بھی بیٹھے ہوں امام کی نگاہوں میں ہیں. دنیا کے کسی علاقے میں آپ ہوں امام کی نظروں کے سامنے ہیں. لہٰذا ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے امام معصوم کی بارگاہ تو اور زیادہ مجلل بارگاہ ہے، اور زیادہ عظیم بارگاہ ہے. کل میں نے اسی لیے عرض کیا تھا کہ 8ویں امام کی بارگاہ میں انسان جب پہنچتا ہے خود امام جواب دیتے ہیں. کون دنیا میں اتنا کریم ہوگا،
کون ہوگا جو اپنے چاہنے والوں کے لیے اتنا احساس رکھتا ہو، دور دراز علاقے سے آیا ہے، اس کی اس زیارت کو قبول کرنے کے لیے خود اس کے پاس جانا ہے۔ یہ کرم امام کا ہے۔ یہ احساس ہمارے اندر جب پیدا ہو جائے، ہم خود کو امام سے قریب محسوس کریں گے۔ زیارت اسی لیے انسانوں کے اندر تبدیلی پیدا کر دیتی ہے۔ یہ جو بار بار روایتوں میں تاکید کی گئی کہ امام معصوم کی بارگاہ میں زیارت کے لیے آؤ، بالخصوص 8ویں امام کی زیارت رجب مرجب میں بڑی تاکید وارد ہوئی ہے کہ رجب کے مہینے میں 8ویں امام کی زیارت کرنے کے لیے ضرور جاؤ۔ وجہ یہی ہے، رجب کا مہینہ امیر المؤمنین کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ ولایت کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ اللہ کی بندگی کا مہینہ ہے۔ ایک 8ویں امام کی بارگاہ میں زیارت انسان کو اللہ کا نیک بندہ بنا دیتی ہے۔ ہمیں امام کی بارگاہ کے لیے اسی لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ نہ جانے کتنے واقعات ہیں اور کتنے معجزات ہیں جو امام کی بارگاہ میں شب و روز رونما ہو رہے ہیں، ہم آپ جنہیں محسوس نہیں کرتے، جن کے بارے میں ہمیں خبر نہیں مل پاتی ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے۔ خود اتفاقاً گزشتہ سال میں جس موقع پر تھا، پتہ چلا کہ نصف شب میں وہاں کے اوپر معجزہ ہوا۔ معجزات بے پناہ ہوتے ہیں، ہمیں محسوس نہیں ہوتا، لیکن امام کی بارگاہ سے لینے والا چاہیے۔ کون ہے کہ جو امام سے اپنی حاجتوں کو لے سکتا ہے؟ آئیے میں آپ کو لے کر چلوں۔ حقیقت یہ ہے کہ 8ویں امام کی بارگاہ میں جب عطا ہونے لگ جائے تو پھر انسان محسوس نہیں کر پاتا۔ کیا کرم ہے امام کا، کیا عطا کا انداز ہے امام کا، یہ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہی حرم میں آپ جانتے ہیں خادمین کی اچھی خاصی بڑی تعداد ہے، اور 8ویں امام کے حرم کے خادمین سے بقیہ امام بارگاہوں کے خادموں کو درس لینا چاہیے۔ بڑی احتیاط سے میں نے لفظوں کو ادا کیا ہے۔ جو ادب، جو اخلاق، جو انداز 8ویں امام کے حرم میں ان خادموں کا ہے، وہ بقیہ ساری جگہوں پہ ہونا چاہیے۔ ہماری امام بارگاہوں میں، ہمارے امام باڑوں میں، ہماری مسجدوں میں جتنے خدمت گزار ہیں، ان کا اخلاق کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ کسی امام باڑے میں یا کسی مرکز میں، مثلا اپنے ہی ملک کی بات کروں، بعض مرکزوں میں تو چلا جائے تو انسان ایسا لگتا ہے کہ وہ اس مرکز کے، اس امام باڑے کے خادم نہیں، مالک ہیں۔ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اگر زائر آیا ہے، وہ اگر امام سے ملنے آیا ہے، فریاد 2 منٹ دیر ہو جائے تو غصہ شروع ہو جاتا ہے۔ نہیں، ہمارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، ہمارا کیریکٹر۔ اگر ہم امام کے حرم کے خادم ہیں، اگر امام باڑے کے بھی خادم ہیں، ہمارا طریقہ کار، اور سب ہم جتنے بھی ہیں، خاص طور سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اچھے خاصے آپ میں سے برادران ہوں گے جو ابھی 40 کے موقع کے اوپر سبیلوں میں والنٹیئری کر رہے ہوں گے۔ ہمارا اخلاق لوگوں کو اہل بیت اطہار سے قریب کرنے کا سبب بنے گا، اور اگر خدا نخواستہ ہمارا اخلاق بگڑ جائے، لوگ کس کو برا کہیں گے؟ ذرا سا جھڑکنا، ڈانٹنا، غصہ کرنا، بھگا دینا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگر مثلا ایک آدمی الگ سے آ گیا، تبرک لینے کے لیے لائن میں نہیں کھڑا ہے، ہمارا انداز اچھے سے سمجھانے کا ہونا چاہیے، نہیں ہے کہ جھڑک دینا، ڈانٹ دینا۔ وہ امام حسین کے پاس آیا ہے، ہمارے پاس نہیں آیا ہے۔ یہ تبرک اب میرا نہیں رہ گیا، یہ امام حسین سے منسوب ہو گیا ہے۔ ہمیں اس کا خاص خیال ہونا چاہیے۔ میں اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں، ایک بہت بڑی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہوتی ہے جب اللہ ہمیں کسی مرکز، کسی امام باڑے، کسی مسجد یا کسی سبیل کا خدمت گزار بنا دیتا ہے۔ ہر ایک کو یہ توفیق نہیں ملتی ہے۔ اگر اللہ نے یہ سعادت دی ہے تو اس توفیق کو سنبھال کے رکھیں تاکہ اللہ یہ توفیق ہمیشہ عطا کرے۔ جو دے سکتا ہے وہ خدا واپس بھی لے سکتا ہے ذمہ داری۔ یہاں سے بہت حساس موقع ہوتا ہے۔ بعض اوقات بعض مناظر دیکھنے میں آتے ہیں جو اچھے نہیں ہوتے، بعض اوقات بعض امام باڑوں میں خدمت کرنے والوں کا طریقہ کار مناسب نہیں ہوتا، لہٰذا ہمیں پوری احتیاط کرنی۔ 8ویں امام کی بارگاہ کے خدمت گزار واقعاً بے پناہ مؤدب، مہذب، جن کو خاص تربیت دی جاتی ہے، اور ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اگر ہم جا رہے ہیں تو کچھ لے کے بھی تو آئیں۔
مولا کے حرم کے خادم کا بیان. آپ جانتے ہیں کہ یہ خادمین جو حرم میں ہیں وہ دو تین طرح کے ہیں. کچھ ہیں کہ جو باقاعدہ سیلری کی بنا پہ کام کرتے ہیں، وہ بہت محدود ہیں. اچھی خاصی تعداد ان لوگوں کی ہے جو والنٹیری کام کرتے ہیں، کہ جن کو کوئی سیلری نہیں ملتی ہے، جن میں یہ وہ افراد ہیں کہ جو بڑی بڑی پوسٹس کے اوپر ہیں، اور ان کا جو نمبر آتا ہے وہ کہیں 6 مہینے 8 مہینے میں ایک بار آتا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ سارے کام چھوڑ کے اس دن آتے ہیں مولا کی خدمت کرنے کے لیے. اور پھر یہ نہیں کہ مولا کی خدمت کرنی ہے تو مجھے بالکل حرم میں زری کے پاس مولا کی خدمت کا موقع ملے تبھی خدمت کریں گے. نہیں، زائرین کے جوتے کفشداری میں رکھنے کی بھی خدمت مل جائے تو وہ اپنے لیے عظیم شرف سمجھتے ہیں. یہ بہت بڑا شرف ہے. وہاں بھی یہ خادمین جو تھوڑا ہائی لیول کے ہوتے ہیں، اگر آپ نے دیکھا ہو، وہ لوگ جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں یہ واکی ٹاکی سے بات کرتے ہیں. یہ لوگ آپس میں جو رابطہ کرتے ہیں ان کا رابطہ کا طریقہ کار یہ موبائل نہیں ہوتا، واکی ٹاکی کے ذریعے سے، تاکہ آواز آپس میں ہی رہے، کہیں اور نہ پہنچنے پائے. اس خادم کا بیان کہ ہم کو مرکز سے یہ خبر دی گئی کہ صحن انقلاب، آپ جانتے ہیں صحن انقلاب وہ ہے کہ جہاں کے اوپر وہ پنجرہ آہن ہے کہ جس میں معجزات ہوتے ہیں، لا کے مریضوں کو باندھ دیا جاتا ہے، یا جہاں پہ لوگ کھڑے ہو کے دعائیں کرتے ہیں اور وہاں پہ شفا ملتی ہے. یہ پنجرہ آہن کہ جو البتہ پنجرہ آہن کہلاتا ہے لیکن یہ سونے کا ہے. یہ جو باقاعدہ پنجرہ بنا ہوا ہے، باقاعدہ یہ زری کی شبیہ بنی ہوئی ہے، یہ سونے کی، یہاں پہ لا کے مریضوں کو باندھا جاتا ہے. یہ پورا صحن انقلاب ہے. کہا ہم کو یہ خبر دی گئی کہ صحن انقلاب میں مجمع بڑھتا جا رہا ہے، جلدی وہاں پہنچو. کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا کہ کوئی معجزہ ہوا ہے اور اسی لیے ہم سب کو وہاں بلایا جا رہا ہے. کہا میں نے بھی خود کو جلدی سے پہنچایا. صحن انقلاب میں نے دیکھا کہ جم خفیر ہے، مجمع ہے جو شروع سے آخر تک بھرتا چلا جا رہا ہے اور سب کا رخ اسی پنجرہ آہن کی طرف ہے. پوری طرح مجھے یقین ہو گیا کہ کوئی معجزہ ہوا ہے. میں بقیہ خادمین بھی تھے کہ جو ابھی ابھی پہنچ رہے تھے، کچھ راستے میں تھے، کچھ پہنچ چکے تھے. میں نے اپنے اس پہلے والے خادمین سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ معجزہ ہوا ہے اور اسی بنا پہ ہم سب کو جلدی پہنچنا ہے وہاں، ان لوگ کی ذمہ داری ہوتی ہے. کہا ہم لوگ جب وہاں پر پہنچے تو پتہ یہ چلا کہ ایک انسان ہے کہ جس کے شانے کے اوپر اس کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ ایسی بیٹی تھی کہ جو بائی برتھ پیدائشی طور پر گونگی تھی، بات نہیں کر سکتی تھی. معجزہ ہوا ہے اور اس نے بات کرنی شروع کر دی ہے. اور وہ بھی عجیب ہے. ہاں، یہ دنیا میں کہیں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. نہیں پتہ آپ نے دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے. وہ بچے کے جو تھوڑی بہت ٹریننگ دی جائے، جن کو ٹرین کیا جائے، اور پھر جب وہ تھوڑا بہت بولنے لگتے ہیں تو وہ ابتدا میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ، غلط لفظیں، یعنی جملہ ان کا نہیں سیٹ ہو پاتا. یہ بچی کہ جو پیدائشی طور پر گونگی تھی اب بات کر رہی ہے تو بالکل صاف زبان میں بات کر رہی ہے. کہتا ہے یہ خادم کہ چونکہ ہم لوگوں کو تربیت دی گئی کہ اس طرح سے کرنا ہے، ہم لوگوں نے اس کو گھیرے میں لے لیا تاکہ لوگ اس کے اوپر حملہ نہ کریں، لوگ اس سے تبرک نہ لیں. اس کی بچی کو مثلا لوگ دور سے بھی آ کے چھونا چاہیں گے تو بہت بڑی مشکل ہو جائے گی. چھوٹی سی بچی ہی صحیح 6 سال 7 سال کی، لیکن بہت مشکل ہو جائے گی. ان لوگوں کو بچانا ہم لوگ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ مجمع سے سنبھال کے لے کے آنا ہے. اور وہ ایک خاص حجرہ ہے جس حجرے کے اوپر لے جا کے پھر مجمع کو زیارت کرائی جاتی. نیچے آتے ہیں، پھر پورا اسٹیٹمنٹ لکھا جاتا ہے، پھر وہ سائن ہوتی ہے پروف کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد رخصت کیا جاتا ہے. اور رخصتی کا بھی اپنا خاص طریقہ ہے. کہا ہم لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ اب اس کو لے کے حجرے تک پہنچنا ہے، اور مجمع پریشر ڈال رہا ہے، دباؤ بڑھا رہا ہے کہ کیسے بھی ہو جائے اس بچی تک خود کو پہنچا دیں. اور ہم لوگ گھیرے ہوئے ہیں. باپ سے کہہ رہے ہیں کہ تم آگے بڑھو، ہم لوگ گھیرے ہوئے ہیں، تم رکو نہیں. اور باپ کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنی بچی کو کاندھے پہ بٹھائے ہوئے بڑھ رہا ہے آگے کی طرف. اچانک رک جاتا تھا، گھوم جاتا تھا، اور زری کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو کے رونے لگتا تھا بے تحاشا. ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا اگر معجزہ ہو جائے تو انسان کی آنکھوں میں تو اشک آئیں گے، گریا کرے گا، روئے گا. لیکن پتہ نہیں کہ اس کا انداز کچھ عجیب لگ رہا تھا. ہم لوگوں کو بھی بڑی حیرت، اتنی بری طرح رو رہا ہے، یہ بات کیا ہے؟ اور ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم آگے بڑھو. جب اس حجرے میں پہنچ جانا، وہاں سے تمہیں جب اوپر لے جا کے وہاں پہ کھڑا کریں گے مجمع کو زیارت کرانے کے لیے، وہاں سے سامنے زری ہوگی، وہاں پہ تم کھڑے ہو کے امام سے جو گفتگو کرنی ہے کر لینا. وہ بات ہی نہیں سننا ہے.
جہاں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے پھر گھوم کے امام کی طرف دیکھ کے رونے لگتا ہے، پھر ہم لوگ کہتے ہیں آگے بڑھتا ہے پھر گھوم کے امام کی طرف رخ کرتا ہے، پھر گریا شروع کر. عجیب کیفیت ہے. ہم لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ بات کیا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے. یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے. چونکہ وہ اس حساسیت کو شاید نہیں محسوس کر رہا ہے کہ اگر ہم خادمین نہ روکیں تو یہ مجمع ٹوٹ پڑے گا. اس بچی کو سنبھالنا، بچانا اور بچا کے باہر لے جانا بالکل ناممکن ہو جائے گا. وہ یہ بات سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے شاید. کہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ جلدی آگے بڑھو، رکنے کا موقع نہیں ہے. وہ بار بار رکا جا رہا ہے، بار بار رکا جا رہا ہے، بار بار گریا کر رہا ہے. ہم لوگ بڑی مصیبتوں سے، بڑی مشکلات کے ساتھ اسے لے کے آئے اس حجرے میں. جیسے ہی حجرے تک پہنچے پہلا سوال ہم لوگوں کا یہی تھا، یہ بتاؤ یہ بات کیا ہے، کیوں تم اس طرح سے رو رہے ہو؟ تمہاری بیٹی کو شفا مل گئی تو اب اس وقت اتنا زیادہ وہیں پہ رونے کیا ضرورت ہے؟ آپ سنیں گے اس باپ کا بیان. جب اس نے جواب دیا تو یہ خادم کہتا ہے کہ ہم سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہتا ہے آپ لوگوں کو نہیں پتا ہے، یہ بچی جب دنیا میں آئی تھی تو اکیلی نہیں تھی، یہ ٹوئنز ہیں اور دونوں گونگی ہیں، دونوں بول نہیں پاتی. پھر کہا ہم دونوں شوہر زوجہ اپنے شہر سے یہاں تک لائے تھے، ان دونوں بچوں کو لے کے آئے تھے. ظاہر ہے کہ شروع کے دنوں میں تو ہم دونوں بچوں کو لے کر بیٹھتے تھے، لیکن پھر مشکل ہونے لگی. لہٰذا ہم لوگوں نے یہ طے کیا کہ کچھ وقت کے لیے ایک بیٹی کو لے کے میں بیٹھوں گا، دوسری بیٹی کو لے کے ماں چلی جائے گی مسافر خانے میں آرام کرے گی. پھر دوسری بچی کو لے کے جب ماں آ جائے گی تو میں اس بچی کو لے کے مسافر خانے جا کے آرام کروں گا. یہ موقع وہ تھا کہ جب اس بچی کو لے کر مجھے بیٹھنا تھا. کہ اب میں جب اس بچی کو لے کے واپس جاؤں گا تو وہ جو اس کی جڑواں بہن ہے اس کو کیا جواب دوں گا؟ بول نہیں سکتی، سمجھ تو سکتی ہے، میں کیا کہوں گا؟ میں یہی سوچ کے امام کی طرف دیکھ کے رو رہا ہوں کہ مولا مجھے کیا خبر تھی، ورنہ میں اس بچی کو بھی لے کر بیٹھتا. یہ جملہ سننا تھا کہ کہتا ہے کہ خادم کہتا ہے کہ ہم سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ہم سب نے بہت ڈھارس دلائی کہ دیکھو جو امام ایک بچی کو شفا دے سکتے ہیں تم لے کے آنا، اگلی دفعہ تم لا کے یہاں پر بیٹھنا، امام یقیناً تمہاری بچی کو شفا دیں گے، دوسری بیٹی کو بھی یقیناً شفا ملے گی. وہ جو پورا پروسیجر ہے کہ ہم لوگوں نے طے کیا، اس کا بیان لکھا گیا، اس نے اس پہ دستخط کیا، اوپر لے جا کے ہم لوگوں نے زیارت کرائی اور یہ سب کرا کے اس کے بعد جو پھر طریقہ کار ہے کہ ہم خادمین ایسے موقع پر یہ معجزہ جس کے ساتھ ہوتا ہے اسے باقاعدہ پورے احترام کے پروٹوکول کے ساتھ اسے لے جا کر اس کے مسافر خانے تک پہنچاتے اپنی گاڑیوں میں. کہا اس کو لے کے ہم لوگ آئے اپنی گاڑی میں، وہ بار بار رو رہا تھا. کہا وہ جس گاڑی میں بیٹھا تھا، ہم لوگ 4-5 گاڑیوں کی شکل میں جاتے ہیں، کہا جس گاڑی میں وہ بیٹھا تھا اس گاڑی میں جتنے تھے سب رو رہے تھے کہ جب پہنچے گا اس موقع کے اوپر یہ بقیہ دیکھیں گے اور وہ بچی دیکھے گی کہ میری ایک بہن بول رہی ہے، اس بہن کا کیا حال ہوگا. کہا ہم لوگ بہت پریشان سب اس گاڑی میں بیٹھے ہوئے رو رہے تھے. کہا جس موقع کے اوپر اس سے پوچھتے ہوئے ہم لوگ مسافر خانے کے قریب پہنچے اور گاڑیوں سے اترے، دیکھا ایک مجمع ہے کہ جو یہاں پہ جمع ہے. ہم لوگ سمجھ گئے کہ لگتا ہے خبر مل گئی ہے کہ ایک بچی کو شفا ملی ہے. لہٰذا یہ جب سوچ کر لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہوں گے کہ اب وہ بچی آنے والی ہے، چلیں اس کی زیارت کریں، لہٰذا یہ اتنا بڑا مجمع یہاں پہ آیا ہوا ہے. کہا جیسے جیسے ہم لوگ مسافر خانے کی طرف بڑھتے جا رہے تھے مجمع اور بڑھتا جا رہا تھا. ہم لوگوں کو بڑی مشکلوں سے راستہ مل رہا تھا، لیکن ہم لوگ بتا نہیں رہے تھے کہ یہ وہی بچی ہے کہ جس کو معجزے کے ذریعے سے شفا ملی ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجمع اس کے اوپر ٹوٹ پڑے. کہا بغیر بتائے ہوئے راستہ بناتے ہوئے ہم لوگ آگے بڑھتے جا رہے تھے. جیسے ہی ہم لوگ مسافر خانے پہنچے، آپ سنیں گے حقیقتاً امام رؤوف اسے کہتے ہیں. کہتا ہے خادم کہ جس موقع کے اوپر ہم سب مسافر خانے میں داخل ہوئے، دیکھا اس بچی کی ماں اپنی دوسری بچی کو لیے ہوئے مسافر خانے کی لابی میں بیٹھی ہوئی ہے اور گریا کر رہی ہے. ہم لوگوں نے پہنچ کے پوچھا کیا ہوا؟ کہتی ہے کہ نہ جانے کیا ہوا تھا، یہ بچی کہ جس کو لے کے میں اپنے حجرے میں موجود تھی، اپنے کمرے میں موجود تھی، اس بچی نے اچانک بولنا شروع کر دیا اور یہ بچی کہے جا رہی تھی کہ جس امام نے میری ایک بہن کو شفا دیا ہے اس
اسی امام نے مجھے بھی شفا دیا ہے اور یہ جملہ کہا ہے کہ اگرچہ تم یہاں پر نہیں تھی لیکن اس کے باوجود میں تمہیں شفا دینے آیا ہوں۔ اتنے رؤوف امام ہیں کہ جو حرم میں نہیں بھی موجود ہے اس کو بھی شفا عطا کر رہی ہیں، جو حرم سے دور ہو اسے بھی شفا عطا کر رہی ہیں۔ ہمارا کروڑوں سلام ہو آقا، آپ اپنے چاہنے والوں سے اتنی محبت کرتے ہیں، اپنے چاہنے والوں کے لیے اتنے کریم ہیں، لیکن ہاں آپ سنیں گے عزاداروں، وہی امام کے جو شیعوں سے اتنی محبت کرتے ہیں، آج کا وہ دن گزرا کہ جب اسی خراسان میں آقا کا جنازہ اٹھا تھا، آقا کے جنازے کو کاندھا دینے والا ایک عظیم مجمع تھا کہ جو سر و سینہ پیٹ رہا تھا۔ روایت کی لفظی ہیں کہ اس موقع کے اوپر ہمارے نوے امام کے گریبان چاک تھے اور نوے امام بھی گریہ کر رہے تھے، البتہ مجمع کی نظریں تو نہیں پڑ رہی تھیں، لیکن ابا سلط نے دیکھا ہے کہ امام کے بیٹے ہیں کہ جو امام کے لیے گریہ کر رہے ہیں، امام کے بیٹے نے نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ ہاں عزاداروں، 8ویں امام آج کے دن جب دنیا سے رخصت ہوئے، ایسا لگ رہا تھا کہ خراسان اجڑ گیا، ایسا لگ رہا تھا کہ طوس ویران ہو گیا، لیکن ہاں اتنے بڑے مجمع کی بنا پہ احساس ہوا کہ امام کی عظمت کیا ہوتی ہے، امام کے لیے کتنا احترام کا جذبہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے، آقا خراسان میں اتنا مجمع آپ کے جنازے میں آیا تھا، کربلا میں بھی تو حسین وقت کے امام تھے، کربلا میں بھی تو حسین زہرا کے لاڈلے تھے، کربلا میں بھی تو حسین رسول کے بیٹے تھے، آخر وہ مجمع کیوں نہ آیا؟ لیکن ہاں عزاداروں سنو گے، کم از کم مجمع نہ آتا لیکن اتنا تو نہ ہوتا کہ زہرا کے لاڈلے کا جسم میدان کربلا میں ہے اور گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، اور حسین کا جسم گھوڑوں سے پامال ہو رہا تھا۔ چاہنے والی بہن ان گھوڑوں کے سموں سے لپٹ لپٹ کے آوازیں دے رہی تھی، یہ زہرا کا لاڈلا حسین ہے، اس کے جسم پہ گھوڑے نہ دوڑاؤ، لیکن کوئی سننے والا نہ تھا۔ بس عزاداروں ایک آخری جملہ اور مسائل مکمل ہو رہے ہیں۔ عزاداروں زینب نے بڑے امتحان دیے ہیں، زینب نے بڑے امتحان کے مراحل دیکھے ہیں۔ زینب کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہی تھی کہ حسین کی شہادت واقع ہوئی، زینب کے لیے یہ اس سے بڑی مصیبت ہے کہ زینب کی نگاہوں کے سامنے حسین کے جسم پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ لیکن سن سکو گے عزاداروں، زینب نے ایک اور مصیبت کو اپنی نگاہوں سے دیکھا۔ میدان کربلا میں ایک اعلان ہوا، سارے سروں کو شمار کیا گیا ہے لیکن ایک سر نہیں مل رہا ہے۔ وہ سر کس کا ہے؟ کوئی ایک 6 ماہ کا بچہ ہے کہ جس کا سر نہیں مل پا رہا ہے۔ نیزہ برداروں کو میدان کربلا میں دوڑایا گیا، زمین کربلا میں نیزے چبھوئے جا رہے ہیں، شاید کوئی جسم نکل آئے۔ اور اب جب ایک نیزہ زمین کربلا میں داخل ہوا، فضاؤں میں اٹھنا شروع ہوا، ننھے علی اصغر کا جسم، یہ ماں بھی دیکھ رہی تھی، پھوپھی بھی دیکھ رہی تھی۔ اے میرے پروردگار، میرے اصغر کی حفاظت پر الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سبھی کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ پروردگار جتنی عزاداران امام رضا اور عزاداران امام حسین ہیں ان سبھی کی حفاظت فرما۔ پروردگار جتنے افراد زیارت امام حسین کے لیے دنیا سے جمع ہوئے ہیں پروردگار ان سبھی کی حفاظت فرما۔ پروردگار جتنی عزاداران امام حسین دنیا کے مختلف علاقوں میں ہیں سبھی کو آخری امام کی پناہ میں محفوظ فرما۔ پروردگار جو بیمار ہیں ان سبھی کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ جو مؤمنین اس دنیا سے اٹھ گئے بالخصوص انجمن سالار حسینی کے تمام مرحومین، خدارا ان تمام مرحومین کو امام حسین کا مہمان قرار فرما۔ پروردگار جو مؤمنین اور مؤمنات ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، پریشان حال ہیں، خدارا
ان سبھی کی تمام مشکلات کو دور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔